السلام علیکم ناظرین، بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ پھر سے مارچ کی کال کا اعلان کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں کو نہیں جانے والے۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہماری ہر قربانی تیار ہے، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے تک کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ بانی کی کال کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ہے، پھر یہ روئیں گے۔ جب آپ سر پر کفن باندھ رہے ہیں تو پھر رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے۔ گنڈا پور کے ملنے ہونے پر شک ہے، وہ دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف علی محمد کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے صرف ڈی چوک نہیں، بانی پورے ملک میں احتجاج کی کال دیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گنڈا پور کی سر پر کفن باندھنے والی بات کمٹمنٹ دکھانے کے لیے تھی۔ اب تک کے احتجاج سے متعلق کارکنوں کا ذرا مایوسی جائز ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان کا بھی بیان آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ فی الحال بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی سیاسی ڈائیلاگ کا آپشن اختیار کریں گے یا نہیں؟ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے سیاسی جماعت تو مان لیا ہے۔ ان کے بہت سے بھونپو ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، فلانا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو میں اس بات کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بتاؤں تھوڑی سی ٹریک سے ہٹ کے کہ میں مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم کے ہیں میرے وہ بھائیوں کی طرح ہیں، میں نے ایک بار ان کو کہا تھا کہ یار یہ سیاست ویاست چھوڑو، سیرت النبی کو بطور سیاستدان سیرت النبی کو بطور سیاستدان غور سے اس کا مطالعہ کرو، تمہیں زندگی میں کہیں مشکل پیش نہیں آئے گی، ہر دھند چھٹ جائے گی۔ بے شک۔ اچھا، انڈائریکٹلی میں یہی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواب آپ کے سوال کا تو خیر بانی پی ٹی آئی دے سکتے ہیں۔ مفت مشورہ کارپوریشن میں نے کبھی کھولی نہیں، سو اسے صرف میری لاؤڈ تھنکنگ سمجھے، میری یہ صرف لاؤڈ تھنکنگ ہے کہ بنیادی ترین باتوں پہ کمپرومائز کیے بغیر، سمجھوتا کیے بغیر جن ایشوز پر بات ہو سکتی ہے ملک اور عوام کے مفاد میں کر لینے میں قطعاً کوئی برائی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی شکست نہیں۔ شاید زیر زبر کی تبدیلی سے کوئی صورت نکل آئے۔ دیکھیں، عام معافی دی گئی تھی سندھ میں ڈاکوؤں کو، تو وہ ڈاکو معافی دینے والوں کے رشتہ دار تو نہیں تھے۔ بعض اوقات معاملات کو غیر روایتی طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ میں ایز اے پاکستانی تو بانی پی ٹی آئی کو میں یہی ساؤنڈ آف کر رہا ہوں کہ بھائی بنیادی باتوں پہ مت کرو، آپ جو کوئی بھی آپ کے بنیادی ایشوز ہیں، نو حضور کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، کئی جگہ انہوں نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے جہاں بنیادی باتوں کا وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو یہی کرو آپ، اور یہ تہمت بھی ختم ہو جائے گی کہ یہ بندہ بہت ریجڈ ہے اور کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے، چونکہ فلیکسیبل نہ ہونا سیاستدان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ حسن نثار صاحب، قطع کلامی کی معذرت، ریجڈ تو وہ نہیں، فلیکسیبلٹی تو رہی۔ وہ ایم کیو ایم کو تنقید کرتے رہے، کس حد تک گئے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ چلے، وہ مسلم لیگ قاف کو قاتل لیگ کہتے رہے، وہ اس کے ساتھ چلے۔ مولانا فضل الرحمان پر کس حد تک نہیں گئے، لیکن ان کی جماعت ابھی ان کے ساتھ بیٹھی ہے۔ چکزئی صاحب کو کیا کچھ نہیں کہا، انہوں نے ان کے جلسے میں شرکت کی۔ سو فلیکسیبلٹی تو ہے، اور وہ خود بھی یو ٹرنز کے ماہر رہے۔ کیا وہ اب کی بار کریں گے؟ میں سنیں آپ ایک بہت اہم بات بھول گئیں۔ جی وہ چودھری پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے رہے، اور پھر چودھری پرویز الہی سے زیادہ استقلال اور ثابت قدمی ان کے کسی بندے نے نہیں دکھائی۔ سو آئی ایگری ود یو، میں ifs and buts کے ساتھ وہی بات کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں۔ میں یہ کہہ لوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ آپشن اختیار کریں گے، کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو کر لینا چاہیے تو سبھی کہیں گے کہ سوچنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے جو سیرت کا حوالہ دیا، جی بالکل، اس میں صلح حدیبیہ سے لے کے بے شمار ایونٹس ایسے ہیں جہاں حضور نے نیگوشیٹ کیا، بنیادی باتوں پہ تو ظاہر ہے۔ درست۔ افتخار صاحب، جون میں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے پیشکش کی گئی، خیر وہ تو بطور اپوزیشن لیڈر بھی ان کو میثاق کی پیشکش کرتے رہے، اب رانا ثناء اللہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ
آپ کے پاس آپشن اور راستہ یہی ہے کہ اعلان کر کے ویسے مذاکرات ہوتے ہیں. فروری 2024 کی اگر بات کریں تب سے اب تک کے پچھلے 7 ماہ میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے. مرکز میں نون لیگ ہے, 3 صوبوں میں حکومتیں ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی, 26 میں ترمیم ہو گئی, ترمیمی بلز ہو گئے, وہ جہاں سے کچھ ان کی خواہش اور امید تھی کہ کچھ مکمل ہوگا ویسا ان کے حساب سے وہ نہیں ہو سکا. احتجاج ناکام رہے ہیں, بانی کے خلاف کیسز ہیں, فیصلے ہیں. کیا وہ اب بھی نہیں سمجھیں گے, سیاسی بس مس کر دیں گے کہ اب کی بار اس سیاسی بس کو اویل کریں گے, سیاسی آپشن کو اویل کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے خالی ہونے کا, آخری جو کارڈ ان کو سمجھ آ رہی ہے استعمال کرنے میں, کیونکہ جتنے باقی کارڈ ہیں آپ نے بالکل تفصیل سے بتا دیا کیا وہ چاہتے تھے اور کیا ہوا. آج حسن نثار نے جو بات کی ہے, مجھے نہیں پتا کہ حسن نثار کو وہ سنتے ہیں وہاں پہ اپنا اڈیالہ میں یا نہیں. حسن نثار کا یہ کلپ ان کے دوستوں کو چاہیے کہ ان تک پہنچا دیں. اگر حسن نثار اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ اصول یہی ہے کہ ڈائلاگ کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے, کیونکہ حسن نثار بھی اس فیلڈ کا کھلاڑی ہے. اس نے بھی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, صرف تباہی ہوتی ہے. جب سیاسی ڈائلاگ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آتے ہیں جو اس ملک میں سیاست کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے, اور وہ بہت اظہار کر چکے ہیں اس بات کا. پرویز علیہ نے واقعی جس استقلال کے ساتھ سٹینڈ لیا, جس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, وہ جو ہوتے ہیں اداروں کے لوگ اور اس کو ایک کار سے دوسری کار, جو زیادتی اس کے ساتھ کی گئی, اس کے باوجود اس کو اگر آج کہا جائے ڈائلاگ کا, تو وہ یقین کرو ڈائلاگ سیاسی میں یقین رکھے گا, کیونکہ سیاسی ڈائلاگ کے بغیر نہیں بات چلی. 1970 میں چودھری ظہور اللہ کی نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی نے امیدوار نہیں کھڑا کیا تھا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اس وقت وہاں کی جو سیاسی پوزیشن ہے وہ اپنے خلاف اتنی زیادہ کر لیں کہ اس کے اثرات گجرات سے باہر بھی چلے جائیں. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ نے, اس میں وزن ہے, اور جس کتاب کا پڑھنے کا مشورہ مصطفیٰ کمال کو دیا انہوں نے, یہ روز دوست جاتے ہیں ان کو ملنے, وہ کتاب بھی اور آج جو انہوں نے کہا اس کا کلپ بھی عمران خان صاحب کو بھجوا دیا جائے. ہم عمران خان کو چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں رہیں, کیونکہ سیاسی میدان میں رہنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ مخالفین پر ایک دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے نہ کریں جو عوام کے انتہائی خلاف ہوں. اس کے لیے ایک اسٹرانگ اپوزیشن چاہیے. دے آر ان دا پارلیمنٹ, دے آر ان دا سینٹ, ان کی حکومت ہے ایک صوبے میں, اور پنجاب میں بھی اچھی خاصی اکثریت ہے ان کی, تو رستہ تو پھر ایک ہی ہے. چاہیے سب نے کر دیا ہے. کیا اس سیاسی بس کو پکڑیں گے, یا ہم پچھلے 2-2.5 سال کے جو حوالے دے رہے ہیں, میں پھر 10 سال کہتی ہوں جہاں بہت فیسیلیٹیشنز رہی, ایک لاڈلے بچے کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے, آپ کے خیال میں ریڈ کریں وہ جائیں گے اس طرف؟ دیکھیں, وہ اگر اس طرف نہیں جائیں گے تو پھر جو لاڈلے بچے کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے وہ پھر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملے گی. بڑے کلیئر ہوں میں اس پہ, بہت کلیئر ہوں. وہ تو نہیں مل رہی نا پچھلے 2-2.5 سال. کچھ بھی نہیں ہو رہا, ابھی سب کچھ ہے. آپ جیلیں دیکھی نہیں, جائیں جا کے پوچھیں جیلوں میں. اب تو بڑی کافی ٹائم ہو گیا. کوئی جیل کیا ہوتی ہے, لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں. آصف